اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانی شراب، نیا لیبل، ذائقہ وہی اور نتیجہ بھی وہی، یہ ہے آج کی ویڈیو کا عنوان، جس کے تحت میں بات کروں گا کہ نیا جو لیبل ہے وہ اس دفعہ لگا ہے فروخ حبیب کا، لیکن نتیجہ وہی ہے، بری طرح اسکرپٹڈ اور بری طرح مینوفیکچرڈ شراب ناکام ہو گئی۔ آج کے پروگرام میں اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے التماس ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارا آپ کا رشتہ آنے والی ویڈیوز میں قائم رہے۔ تو میں بات کر رہا تھا پرانی شراب کی۔ پرانی شراب مطلب وہ سارا کچھ جو کہ پی ٹی آئی کے خلاف، چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف کیا جا رہا ہے، اور نیا لیبل فروخ حبیب کا لگا۔ اس سے پہلے میں تھوڑی سی ہسٹری میں جانا چاہوں گا، تھوڑا سا پیچھے جانا چاہوں گا، اور وہ 9 مئی کے افسوسناک واقعات۔ 9 مئی کے افسوسناک واقعات کے بعد لوگوں کا پی ٹی آئی سے علیحدگی اور چیئرمین پی ٹی آئی جناب عمران خان کے اوپر سارا الزام ڈالنا، یہ بات ہم دیکھ رہے ہیں۔ جو موسمی بٹیرے تھے، فواد چودھری، فیاض چوہان وغیرہ، یہ تو شروع میں ہی علیحدہ ہو گئے۔ پھر استحکام پاکستان نام کی ایک لوٹا جماعت سامنے آئی۔ اس کے بعد پرویز خٹک جیسا ڈرامہ بھی سامنے آیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے اوپر ظلم و تشدد کے ذریعے، ظلم زبردستی کے ذریعے پی ٹی آئی چھڑوانے کی باتیں کی گئیں۔ ملکہ بخاری اور کی مثال سامنے ہے، شیریں مزاری، ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ کی مثال سامنے ہے، جنہوں نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ مجھے میری بیٹی کی ویڈیوز جیل میں دکھائی گئیں، اور ملکہ بخاری نے بھی کہا کہ مجھے میرے 13 سالہ بیٹے کی ویڈیو دکھائی گئی۔ تو یہ ڈرا دھمکا کر یہ پہلے مرحلے میں خواتین کو جس طرح کیا گیا، اس کے بعد یہ سلسلہ تھوڑی دیر کے لیے رک گیا، پھر عمران خان کو جیل میں ڈال دیا گیا، لیکن یہ سلسلہ نہیں چلا۔ پھر یہ تیسری نئی لہر آئی سامنے، عثمان ڈار کی، صداقت علی عباسی اور اب فروخ حبیب۔ صداقت علی عباسی اور فروخ حبیب سے پہلے عثمان ڈار نے 9 مئی کے واقعات کے بعد گھر سے غائب ہو گئے۔ پھر ان کے گھر کی ویڈیو آئی، جب ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا تو ان کی پولیس والے، ان کی سرکاری وردی میں پولیس والے کہہ رہے تھے کہ اگر عثمان ڈار کو پیش نہیں کیا گیا تو اس کی والدہ کا ریپ کر دیں گے۔ یہ بات بھی سامنے آ گئی، اس کے باوجود عثمان ڈار سامنے نہیں آئے۔ یہ ویڈیو سب نے دیکھی، عثمان ڈار سامنے نہیں آئے۔ اس کے بعد اچانک سے کراچی سے عثمان ڈار کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور پھر جب عثمان ڈار کراچی سے غائب ہو جاتے ہیں بیسیکلی، اور پھر ایک دن عدالت جب کہتی ہے کہ وہ فیصلہ سنانے والی ہے، 24 اسی دن شام کو سندھ کے نگراں وزیر داخلہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے عثمان ڈار کو گرفتار کیا ہے، اور وہ قانون کی تحویل میں ہے چونکہ ان کے اوپر مقدمات تھے اور وہ کافی عرصے سے روپوش تھے۔ اس کے ٹھیک 24 گھنٹے سے بھی کم ٹائم میں عثمان ڈار لاہور میں کامران شاہد کے گھر سے برآمد ہوتے ہیں اور پریس کانفرنس کرتے ہیں اور ایک انٹرویو دیتے ہیں۔ 9 مئی کے واقعات کی ذمہ داری چیئرمین پی ٹی آئی پر ڈالتے ہوئے سیاست سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں۔ اس وقت عثمان ڈار سامنے نہیں آئے جب ان کی والدہ کو دھمکی دی گئی، ریپ کرنے کی، ان کی والدہ کے ساتھ زیادتی کی دھمکی دی گئی۔ عثمان ڈار سامنے نہیں آئے۔ عثمان ڈار اس وقت بھی سامنے نہیں آئے جبکہ ان کے کاروبار بند کیے گئے، جب ان کو معاشی طور پر ختم کیا گیا۔ عثمان ڈار اس وقت بھی سامنے نہیں آئے جب ان کے گھر والوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ پھر اس وقت سامنے آئے جب ان کی گرفتاری کو 26 دن گزر چکے، اور پھر 26 بھی نہیں، معاف کیجیے گا، 29 دن گزر چکے
اور پھر وزیر داخلہ سندھ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم نے ان کو قانونی طور پر اٹھایا ہے، اور پھر ایک دن 24 گھنٹے کے اندر وہ لاہور سے برآمد ہوئے۔ اسی طرح صداقت علی عباسی بھی مختلف جگہوں سے وہ کہتے ہیں کہ جی میں خود اپنی مرضی سے گلگت بلتستان چلے گئے تھے، اور پھر وہاں سے وہ اپنی مرضی سے واپس آئے، لیکن وہ جس طرح میں اپنی والدہ سے آ کے ملے، والدہ نے ان کا استقبال کیا، وہ باتیں کسی اور باتیں کی طرف چگلی کرتی ہیں۔ اور پھر اب فاروق حبیب نے ایک اور یہ کام کیا کہ اب استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہوئے اور گرج برس کر بولے اور کہا کہ 9 مئی کے دن میں سویا ہوا تھا، میری بیوی نے مجھے جگا کر کہا کہ عمران خان کو صبح گرفتار کر لیا گیا۔ فاروق حبیب صاحب کہہ رہے ہیں۔ اس انٹرویو کے چلنے کے تھوڑی دیر کے بعد سوشل میڈیا پر وہ ویڈیو وائرل ہوئی جس میں فاروق حبیب صاحب لوگوں کو احتجاج کرنے کا اور پرامن احتجاج کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ 2 ویڈیوز وائرل ہوئی، اس وقت 2 ویڈیو دونوں کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ پہلی ویڈیو فاروق حبیب صاحب کی تھی۔ فاروق حبیب صاحب جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور سب لوگ ایک جگہ کا نام بتا رہے ہیں کہ وہاں پر احتجاج کے لیے پہنچے، اور میں بھی وہیں پہنچ رہا ہوں۔ عمران خان کو غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا۔ یہ 9 مئی کی ویڈیو ہے فاروق حبیب کی ہے، جس کے بعد میں فاروق حبیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اس وقت سو رہا تھا اور میں کسی احتجاج میں شامل نہیں تھا۔ یہ سکرپٹ رائٹر نے ان سے یہ کہلوایا، کمپنی سرکار کے سکرپٹ رائٹر نے ان سے یہ کہلوایا، اور ان کے چہرے پہ جو نیل کے نشانات تھے وہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے اس وقت۔ حیرانگی کی بات یہ ہے، استحکام پاکستان پارٹی میں جتنے بھی افراد شامل ہوتے ہیں سب کا استقبال جہانگیر ترین صاحب خود کرتے ہیں۔ محلے کا کوئی چھوٹا موٹا کونسلر بھی ہونا تو وہ اس کے ساتھ بھی جہانگیر ترین صاحب اپنی فوٹو کھنچوانا قابل فخر سمجھتے ہیں، اور اس پریس کانفرنس میں اتنا بڑا لیڈر جب ان کے ساتھ شامل ہو رہا ہے تو انہوں نے خود پریس کانفرنس کرنے کے بجائے اون چودھری کو بٹھا دیا۔ اون چودھری کو ان کے ساتھ فاروق حبیب کے ساتھ بٹھا دیا اور خود نظر نہیں آئے، کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ سکرپٹ ڈرامہ کسی طرح نہیں چلنے والا۔ اب فاروق حبیب نے جس طرح باتیں کی ہیں، اور دوسری ویڈیو جس کا میں نے کہا تھا کہ میں بتاتا ہوں، دوسری ویڈیو یہ ہوئی کہ عمران خان کی ویڈیو ہے، وہ عمران خان جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی قسم کا پرتشدد واقعہ کہ احتجاج نہیں کرنا اگر میں گرفتار ہوتا ہوں، اور خاص طور پر فوجی تنصیبات یا کسی سیکیورٹی ادارے یا کسی بھی سرکاری ادارے کی املاک کو نقصان نہیں پہنچانا۔ تو یہ 2 ویڈیوز جو ہے نا وہ عام ہوئی ہیں۔ یہ دونوں ویڈیوز اس وقت انٹرنیٹ پر وائرل ہے۔ اب فیصلہ عوام کو کرنا ہے۔ اس سلسلے میں ابھی ایک اتحاد المذاہب کمیٹی ہے، شاید اس کے جو روح رواں ہیں صاحبزادہ حامد رضا صاحب، ان کا ایک بیان آیا ہے جو کہ میں چاہوں گا کہ ویڈیو کے اختتام سے پہلے اس پر بھی ایک تھوڑی سی بات کروں۔ انہوں نے کہا ہے کہ زمان پاک اور کے رہائشی عمران خان، یہ ان کے الفاظ ہیں کہ زمان پاک کے رہائشی عمران خان اگر جیل سے باہر آ کر تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کریں، اور جس میں وہ کہیں کہ 9 مئی کے واقعات کی پوری ذمہ داری تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پر ڈالی جاتی ہے، تب بھی عوام نہیں مانے گی۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے الفاظ ہیں کہ اگر زمان پاک کے رہائشی عمران خان آ کر تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف بھی بیان دیں تب بھی پاکستان کی عوام نہیں مانے گی۔ حالات واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ اس موضوعات پر اگلے موضوعات پر باتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ دیکھتے رہیے ہمارا چینل فیس بک پر بھی اور
یوٹیوب پر بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔